الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا بوصیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کو ایک بار پھر قرآن کلاس میں خوش آمدید. مرحبا. امید ہے آپ سب کو پچھلا سبق یاد ہوگا. پچھلی کلاس میں ہم نے صفات الحروف کے بارے میں جانا تھا. حروف کی وہ حالت یا کیفیت جس سے حرف کا پر یا باریک ہونا، قوی یا ضعیف ہونا وغیرہ معلوم ہو، اس کو صفت کہتے ہیں. ہم نے صفات کی دو اقسام کے بارے میں جانا تھا، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. صفات لازمہ جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں اور ان کے بغیر حرف ادا نہ ہو سکے. صفات عارضہ جو حرف کے لیے کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں اور ان کے بغیر بھی حرف ادا ہو سکتا ہو، صرف اس کی تحسین، اس کا حسن باقی نہ رہتا ہو. صفات لازمہ ہر وقت اور ہر حال میں حرف میں پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی. صفات لازمہ ہر حرف میں پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں. صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لہن جلی کہتے ہیں، یعنی میجر مسٹیک، جبکہ صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لہن خفی کہتے ہیں. صفات لازمہ میں غلطی کرنا حرام ہے، جبکہ صفات عارضہ میں غلطی کرنا مکروہ ہے. صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں. تو آئیے ہم اب ان کی تفصیلات کے بارے میں جانتے ہیں. صفات لازمہ متضادہ. جن کا حرف میں پایا جانا ضروری ہو. ان کی 10 اقسام ہیں، 5 پیئرز ہیں، 10 اقسام ہیں. ہمز، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اتباق، انفتاح، اذلاق اور اسماد. آئیے اب ان کی تفصیلات کے بارے میں جانتے ہیں. ہمز، ہمز کے معنی پستی اور کمزوری کے ہیں. اصطلاح تجوید میں پست اور ضعیف آواز کو ہمز کہتے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف محموسہ کہا جاتا ہے. حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت سانس آہستگی سے جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں پستی اور کمزوری پائی جاتی ہے. حروف محموسہ 10 ہیں: فا، ح، فا، ہ، شین، خ، صاد، سین، کاف اور تا، جن کا مجموعہ فحسبہ شخص سکت ہے. ہمز کی ضد ہے جہر. اس کے لغوی معنی ہے بلندی، قوت یا اونچائی. اصطلاح تجوید میں بلند اور قوی آواز کو جہر کہتے ہیں. جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان حروف کو حروف مجہورہ کہا جاتا ہے.
ان کو ادا کرتے وقت سانس رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں بلندی اور قوت پائی جاتی ہے۔ یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں اس قدر قوت سے ٹھہرتی ہے کہ اس کے اثر سے سانس کا جاری رہنا موقوف ہو جاتا ہے اور آواز بلند اونچی ہو جاتی ہے۔ حروف محموسہ جو ہیں فحقہ شخص سقط، ان کے علاوہ بقیہ 19 حروف جو ہیں وہ حروف مجہورہ ہیں۔ اگلا پیئر دیکھتے ہیں، شدت اور رخوت۔ شدت کے معنی سختی کے ہیں، اور اصطلاح تجوید میں سخت اور قوی آواز کو شدت کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف شدیدہ کہا جاتا ہے۔ حروف شدیدہ کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں اتنی قوت سے ٹھہرتی ہے کہ فوراً بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں شدت اور قوت پائی جاتی ہے۔ حروف شدیدہ 8 ہیں، اجیدو قوتن بکت، یعنی کل 29 حروف تہجی میں سے الف، حمزہ، جیم، دال، قوف، تو، با، کاف، تا، اجیدو قوتن بکت یہ حروف شدیدہ ہیں۔ توسط کے معنی درمیان کے ہیں، اور اصطلاح تجوید میں شدت اور رخوت کی درمیانی حالت کو توسط کہا جاتا ہے۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف متوسطہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت نہ تو آواز پوری طرح بند ہوتی ہے کہ شدت پیدا ہو جائے، اور نہ ہی پوری طرح جاری رہتی ہے کہ رخوت پیدا ہو جائے، بلکہ اس کی درمیانی حالت رہتی ہے۔ حروف متوسطہ 5 ہیں، اور جن کا مجموعہ ہے لن عمر، یعنی لام، نون، عین، میم اور را۔ رخوت یہ صرف شدت کی ضد ہے۔ رخوت کے معنی ہے نرمی۔ رخوت اس نرم اور ضعیف آواز کو کہتے ہیں جو مخرج میں جاری رہتی ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف رخوہ کہا جاتا ہے۔ حروف رخوہ ادا کرتے وقت آواز مخرج میں جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں نرمی اور ذوق پایا جاتا ہے۔ حروف شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ بقیہ 16 حروف رخوہ ہیں، یعنی کل 29 حروف میں سے اجدو قطن بکت اور لن عمر کے حروف نکال کر جو بقیہ حروف بچیں گے وہ حروف رخوہ ہیں۔ اگلا پیئر دیکھتے ہیں، استعلا اور استفال۔ استعلا کے معنی بلندی یا اوپر اٹھنا ہے۔ زبان کی جڑ کے تالو کی طرف بلند ہونے کو استعلا کہا جاتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف مستعلیہ یا حروف استعلا کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، اس لیے یہ حروف پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف 7 ہیں،
جن کا مجموعہ ہے قصہ، ذوقتن، قز، یعنی خو، صاد، ضاد، غین، تا، قاف اور ضا۔ استفال، یہ استعلا کی ضد ہے، اس کے معنی ہے نیچے رہنا۔ اصطلاح تجوید میں زبان کی جڑ کے تالو کی طرف نہ اٹھنے کو استفال کہا جاتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مستفلہ کہا جاتا ہے۔ حروف مستفلہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچے ہی رہتی ہے، اسی وجہ سے یہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کے علاوہ بقیہ 22 حروف حروف مستفلہ ہیں۔ کل 29 حروف تہجی میں سے حروف استعلا کو نکال دیں تو جو باقی 22 حروف بچتے ہیں وہ حروف استفال ہیں۔ اگلا پیر ہے اتباق اور انفتاح۔ اتباق کے معنی ملنا یا لپٹنا ہے۔ اتباق زبان کے پھیل کر تالو سے چمٹ جانے یا مل جانے کو کہتے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف مطبقہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کی ادائیگی میں زبان تالو سے جا ملتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف بہت پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی وسط اللسان جب تالو کو ڈھانپ لیتی ہے تو پھر حروف کو موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو اس صفت کو اتباق کہا جاتا ہے۔ حروف مطبقہ صاد، صاد، طا اور ظا ہیں، یعنی یہ 4 حروف ہیں۔ اس کی ضد ہے انفتاح، جس کے لغوی معنی ہے جدا رہنا۔ زبان کے تالو سے جدا رہنے کو انفتاح کہا جاتا ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف منفتحہ کہا جاتا ہے۔ صاد، صاد، طا، ظا، صز، طز کے علاوہ جو بقیہ 25 حروف ہیں ان کو حروف انفتاح کہا جاتا ہے، یعنی حروف منفتحہ کہا جاتا ہے۔ اگلا پیر ہے اذلاق اور اسمات۔ اذلاق کے معنی پھسلنا کے ہیں۔ حروف کا ہونٹوں، دانتوں یا زبان کے کناروں سے پھسل کر سہولت سے ادا کرنے کو اذلاق کہا جاتا ہے۔ حروف مزلقہ اپنے مخرج سے پھسل کر آسانی سے ادا ہوتے ہیں تو اس لیے اسے اذلاق کہا جاتا ہے۔ حروف مزلقہ 6 ہیں جن کا مجموعہ ہے فرا من لب، فا، را، میم، نون، لام اور با۔ اذلاق کی ضد ہے اسمات۔ حروف کا پڑھتے وقت مخرج سے بغیر پھسلے ادا ہونا اسمات کہلاتا ہے۔ یعنی حروف کے اپنے مخارج سے جم کر مضبوطی سے ادا ہونے کو اسمات کہا جاتا ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مصمتہ کہا جاتا ہے۔ یہ حروف اپنے مخارج سے جم کر مضبوطی سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف مزلقہ کے علاوہ جو بقیہ 23 حروف ہیں وہ حروف مصمتہ ہیں۔
یعنی فرا من لب، فا را میم نون لام اور با کے علاوہ حروف تہجی کے جو بقیہ 23 حروف ہیں وہ حروف مصمتہ کہلاتے ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ کے حامل حروف کا مجموعہ، آئیے ان کو ٹیبل کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ پہلا پیر تھا ہمز اور جہر، حروف محموسہ 10 ہیں اور جن کا مجموعہ ہے فحسہ شخص سکت۔ حروف محموسہ کے علاوہ جو بقیہ 19 حروف ہیں وہ حروف مجہورہ ہیں۔ حروف شدیدہ اجدو قطن بکت یہ 8 ہیں اور بقیہ جو 16 حروف ہیں وہ حروف رخوہ ہیں۔ اور حروف متوسطہ کے 5 حروف لن عمر، حروف شدیدہ کے 8 حروف اجدو قطن بکت نکال کے بقیہ حروف رخوہ ہیں۔ اور حروف مستعلیہ کے 7 ہیں قصاص وقت قز، اور اس کا جو اس کی ضد ہے حروف مستفلہ وہ 22 بقیہ بچے ہوئے 22 حروف ہیں۔ حروف مطبقہ اور حروف منفتحہ، حروف مطبقہ کے 4 حروف صف اور طز ہیں اور ان کے علاوہ جو بقیہ حروف ہیں 25 وہ حروف منفتحہ ہیں۔ حروف مزلقہ فرا من لب، حروف تہجی کے حروف میں سے 6 حروف فا را میم نون لام اور با جو ہیں حروف مزلقہ ہیں اور بقیہ جو حروف ہیں وہ حروف مصمتہ ہیں۔ امید ہے اللہ کی رحمت سے آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم صفات عارضہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دنیا کی زندگی بس چند روز کی ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی تیاری کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو دنیا کے دھوکے سے محفوظ رکھے اور آخرت کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا سکون، آخرت کی کامیابی دین پر چلنے میں ہی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں بری صحبت، بری دوستی اور ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں نفس کے شر، تکبر، غرور سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں برے لوگوں سے، بری نظر سے، انسانوں اور جنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ نیکی کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، حسد، نظر، کینہ، جادو، غیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس شر سے محفوظ رکھے جس سے بچنے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ہر خیر اور ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔